نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ یاسین کی آیت نمبر 8 تا آیت نمبر 12۔ آج کے درس کی ابتدا میں ان لوگوں کی حالت کا تذکرہ کیا گیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ ارشاد فرمایا انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے نہ ماننے والوں کے گلے میں طوق ڈال دیے ہیں۔ فہی الی الاذقان، اور یہ ان کی ٹھوڑیوں تک اٹھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے فہم مقمحون، ان کے سر اوپر کو اٹھ رہے ہیں۔ ہاتھوں میں ہتھکڑی ہو یا پاؤں میں بیڑیاں اور گلے میں طوق، یہ سزا کی علامت ہے۔ تو چونکہ جو شخص مجرم ہے اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے، اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ طوق کیسا ہے۔ فرمایا کہ وہ اتنا بڑا اور بھاری ہے کہ جب گلے میں پہنایا گیا ہے تو ٹھوڑی تک بھر گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سر اگلی طرف سے اوپر کو اٹھ گیا ہے۔ یعنی ان کی کیفیت اس شخص کی سی ہے جس کی گردن میں طوق پڑا ہو اور وہ طوق اس کی ٹھوڑی کے نیچے جا پھنسا ہو، تو ایسے شخص کے چہرے کا رخ مستقل طور پر اوپر کی طرف ہو جاتا ہے اور وہ اپنے سامنے کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی کہ تعصب اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ لوگ واضح حقائق کو بھی دیکھنے اور سمجھنے سے قاصر ہیں، جیسا کہ ان کے گلے میں طوق پڑا ہوا ہے۔ جو لوگ ایمان سے محروم ہیں ان کی دوسری بدبختی بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کی رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی ایسی ہی رکاوٹ ہے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو اوپر سے ڈھانپ دیا ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اب وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی جس کے آگے اور پیچھے دائیں بائیں رکاوٹ کھڑی کر دی جائے اور اوپر سے بھی کوئی خیمہ وغیرہ ڈال دیا جائے، ہر طرف سے ڈھانپ دیا جائے، تو اسے کسی طرف سے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں اور گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والوں کی یہ مثال بیان فرمائی ہے کہ وہ اندھیرے میں ہی ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، انہیں کہیں سے بھی کوئی راستہ نظر نہیں آتا جس راستے پر چل کر وہ منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ قرآن حکیم بار بار انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ ہر انسان اپنی ذہنی سطح کے مطابق غور و فکر کر کے اپنے خالق کو پہچان سکتا ہے، اور اس کے علاوہ تاریخی آیات سے بھی انسان کو رہنمائی مل سکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان چاہے تو گزری ہوئی سابقہ قوموں کے حالات سے وہ سبق اور عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ایسے بدبخت لوگ ہیں جو نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں سے اور نشانات قدرت سے استفادہ کرتے ہیں، نہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اور نہ ہی وہ گزری ہوئی اقوام کے حالات و واقعات سن کر اور پڑھ کر ان سے سبق حاصل کرتے ہیں۔
تو گویا یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے دیوار حائل ہو چکی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بڑی سے بڑی نشانی کو بھی نہیں دیکھ سکتے، اور اس طرح ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے، اور وہ تاریخ اور اقوام ماضی کے حالات سے بھی کسی قسم کا سبق حاصل کرنے سے قاصر اور معذور ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ کی طرف سے ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایسے لوگوں کے گلے میں غلط نظریات اور باطل رسومات کے طوق پڑے ہوئے ہیں، نفسانی خواہشات نے ان کو روک رکھا ہے، مادی عیش و عشرت ان کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے، لہٰذا منزل مقصود کی طرف جانے والا کوئی راستہ ہی ان کو نظر نہیں آتا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی کسی انسان کے گلے میں طوق ڈال دیا ہے، اس کے آگے پیچھے دیواریں کھڑی کر کے اوپر سے بھی ڈھانپ دیا ہے، تو پھر اس سے صراط مستقیم پر چلنے کی امید کس طرح کی جا سکتی ہے؟ تو اصل بات یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابتدا ہی میں کسی شخص کے راستے میں نہ تو رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں اور نہ ہی اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے پورے اسباب مہیا کر کے اور ہدایت اور گمراہی کو واضح کر کے دکھا دیتے ہیں، اور پھر انسان کو اختیار دیتے ہیں کہ اب جس راستے کی طرف چاہے چلنا چاہے وہ چل سکتا ہے۔ اگر وہ ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اسے اس طرف اس کی رہنمائی کی جاتی ہے، اور جو گمراہی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہاں چلنا آسان کر دیا جاتا ہے۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے، وہ تفسیر بیضاوی سے نقل فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے تمام اسباب مہیا فرما دیے ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلی چیز عقل ہے، اور وہ ایک جوہر کامل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو بلا کر فرمایا کہ میں تیری وجہ سے ہی مواخذہ کروں گا اور تیری وجہ سے ہی گرفت کروں گا۔ تو عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہی انسان غور و فکر کر کے اچھی اور بری بات میں تمیز کر سکتا ہے، نیکی اور بدی کو پہچان سکتا ہے، اور انسان جب بلوغت کی حد کو پہنچتا ہے تو اس کی عقل بھی کامل ہو جاتی ہے، تو چونکہ وہ اس وقت مکلف ہو جاتا ہے تو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کا جواب دہ ہو جاتا ہے، قانون کی پابندی اس پر لازم ہو جاتی ہے، اور اگر خلاف ورزی کرتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے۔ عقل کے بعد دوسرے اسباب میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حواس خمسہ عطا فرمائے ہیں، سماعت ہے، بصارت ہے، سونگھنا ہے، ہاتھوں سے ٹٹولنا ہے، اور ذائقہ کے ذریعے سے محسوس کرنا ہے۔ حواس خمسہ کے ذریعے سے انسان معلومات یکجا کر کے عقل کے سامنے اسے پیش کیا جاتا ہے، اور پھر عقل ہی ان کے درمیان فیصلہ کرتی ہے کہ کس بات کو اختیار کرنا ہے اور کس بات کو چھوڑنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اور قوتیں بھی عطا فرمائی ہیں، جیسے قوت وہمیہ ہے، قوت خیالیہ ہے، قوت متفکرہ ہے، اور ان کو بھی بروئے کار لا کر انسان سچی اور جھوٹی بات میں تمیز کر سکتا ہے، اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں، ہدایت کے سارے سامان مہیا کر دیے، اور اس کے بعد فرمایا سورۃ کہف میں ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے ایمان قبول کر لے، جس کا جی چاہے کفر کا راستہ اختیار کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار سلب نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا سورۃ النساء میں کہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جدھر کوئی جانا چاہتا ہے ادھر ہی کی توفیق دے دیتے ہیں، اور پھر جب کوئی غلط راستے کا انتخاب کر لیتا ہے، کفر اور شرک کی راہ پر چلنے لگتا ہے، تو اسے جہنم تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان کو اپنے ارادے اور اختیار سے قبول کرنا ضروری ہے۔ تو ان تمام اسباب کے باوجود، یعنی ہدایت کے اسباب کے باوجود، اگر کوئی شخص
ہدایت کا راستہ قبول نہیں کرتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گلے میں توق ڈال دیتے ہیں، آگے پیچھے دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں اور اوپر سے ڈھانپ دیتے ہیں۔ سیدھا راستہ ان لوگوں کو نظر آئے گا جن کے اندر طلب ہوگی اور وہ اس کے لیے کوشش بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ عنکبوت میں، فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے کی تلاش میں محنت کرتے ہیں ہم ان کے لیے ہدایت کا راستہ واضح کر دیتے ہیں۔ اور یہ راستہ ملے گا تب جب انسان کفر سے، شرک سے، معاصی سے توبہ کرے گا، نادم ہوگا، اور ایسا جب ہوگا تو پھر اس کی عقل، اس کی حواس اور کتابیں اور پیغمبر یہ سب کچھ اس کے لیے مفید ثابت ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور ایسے ہی بندوں کے متعلق فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر، آپ کا ڈرانا ان لوگوں کے لیے مفید ہو سکتا ہے جو نصیحت کی پیروی کرتے ہیں۔ جو شخص نصیحت کو اچھا ہی نہیں سمجھتا اس کے لیے نصیحت فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ کے ڈرانے سے وہی لوگ متاثر ہو سکتے ہیں جو قرآن کریم کے پیغام کو سمجھیں، اس کی پیروی کریں اور غیب میں ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، جو خدائے رحمان سے بغیر اسے دیکھے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ جنت اور دوزخ کو دیکھا ہے، نہ فرشتوں کو دیکھا ہے، نہ بعد میں آنے والوں نے اپنے انبیاء کو دیکھا ہے۔ یہ ساری چیزوں پر ایمان لانا یہ ایمان بالغیب ہی ہے، اور ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، اور وہی ہمارا محاسبہ بھی کریں گے۔ تو فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے آپ کی نصیحت مفید ثابت ہوگی۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، ایسے شخص کے لیے بخشش اور عزت والے اجر کی خوشخبری سنا دیں۔ یعنی چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور ساتھ عزت والا بدلہ بھی عطا فرمائیں گے، اور پھر وہی بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے تاکہ ان کا حساب کتاب لے کر جزائے عمل کا فیصلہ کر سکیں۔ اور فرمایا اس کام کے لیے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، ہم لکھتے ہیں جو کچھ انہوں نے اس زندگی کے دوران اگلی زندگی کے لیے آگے بھیجا ہے۔ وَآثَارَهُمْ، اور ان کے نشانات بھی لکھتے ہیں تاکہ حساب کتاب کے وقت ہم ان کو ان کا سارا اعمال نامہ دکھا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی علیم کل ہیں، وہ ازل سے لے کر ابد تک ساری چیزوں کو جانتے ہیں بغیر لکھے بھی۔ اللہ تعالیٰ کو لکھنے کی یا لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ مقرر فرما دیا ہے جن کو دیکھ کر انسان اپنے کیے ہوئے اعمال کو پہچان لیں گے، اور اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگران اور محافظ فرشتے مقرر کیے ہیں جو ہر انسان کے ہر عمل کو محفوظ کر رہے ہیں اور اپنے رجسٹروں میں درج کر رہے ہیں۔ آگے بھیجے جانے والے اعمال تو وہ نیک یا بد اعمال ہیں جو انسان دنیا میں کرتا ہے، اور وہ آگے انسان کے لیے جمع ہوتے رہتے ہیں۔ آثار سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں آثار سے مراد وہ نشانات ہیں جو انسان اپنے پیچھے دنیا میں چھوڑ جاتے ہیں، اور پیچھے جو آثار انسان چھوڑ جاتے ہیں وہ اطاعت کے آثار بھی ہیں اور معصیت کے آثار بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص دنیا میں کوئی اچھی چیز چھوڑ جاتا ہے اس کا اجر اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، اور جو کوئی بری رسم چھوڑ جاتا ہے تو اس پر عمل کرنے والوں کا ایک ایک گناہ اس شخص کو بھی ملتا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا اعمال نامہ بند کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی برابر ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، یعنی آدمی کوئی ایسا کام کر گیا جو لوگوں کے لیے مفید تھا، رفع عامہ کا کوئی کام کیا، کوئی مسجد بنائی ہے، مدرسہ بنایا ہے، یا کہیں پر پانی کا کوئی نل لگوایا ہے، کوئی کنواں کھدوایا ہے، تو اس کا ثواب اسے پہنچتا رہے گا۔ اور دوسری نفع دینے والی چیز وہ علم ہے، تقریر اور تحریر کی صورت میں علم چھوڑ گیا ہے
تو جب تک لوگ اس کے علم سے اور اس کی کہی ہوئی یا لکھی ہوئی باتوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کا ثواب اس کہنے اور لکھنے والے کو ملتا رہے گا۔ فرمایا کہ تیسری چیز نیک اولاد ہے جو مرنے والے کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہے۔ فرماتی ہیں کہ یہ چیزیں آثار میں داخل ہیں جن کے متعلق یہاں فرمایا کہ ہم ان کو بھی لکھتے ہیں۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں قبیلہ بنی سلمہ کے لوگ مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر رہتے تھے۔ مسجد کے قریب کچھ مکانات خالی ہوئے تو ان لوگوں نے وہاں منتقل ہونے کا ارادہ ظاہر کیا تاکہ ہم مسجد کے پڑوسی بن جائیں، مسجد کے قریب ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی جگہ پر وہیں ٹھہرے رہو، کیونکہ تم جتنے قدم چل کر مسجد کی طرف آتے ہو تمہارے قدم لکھے جا رہے ہیں۔ جب تک دور سے آتے رہو گے تو زیادہ قدم لکھے جاتے رہیں گے، لہٰذا تمہارا فائدہ دور رہنے میں ہی ہے۔ تو مسجد کی طرف چلنے والے قدموں کے نشانات کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آثار میں شمار فرمایا ہے۔ کسی بھی نیک کام کے لیے انسان چل کر جائے تو اس کے قدموں کے جو نقوش ہیں اس کا حساب بھی رکھا جاتا ہے اور اس پر اجر ملتا ہے۔ فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے انسان کی ہر چیز کو کھلی کتاب میں شمار کر رکھا ہے جو کہ اللہ کے علم کا نمونہ لوح محفوظ ہے۔ ہر انسان کا پورا اعمال نامہ قیامت والے دن حاضر کیا جائے گا اور پھر اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے، کسی کو جزا ملے گی اور کسی کو سزا ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن کی رسوائی اور شرمندگی سے بچا لیں اور اپنے نیکوکار اور کامیاب بندوں میں شامل فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب